الذي اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء مع حزنهم بالخطأ منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى عليها فان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور پر نور سید العالمین ختم المرسلین حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں بعد از حمد و ثناء آج کی یہ اصالہ ثواب کی تقریب جو چودھری امجد اقبال کے ساتھ کی روح کے لیے انعقاد پذیر ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر و آخرت کی منازل کو آسان فرمائے اور ان کے تمام اولاد و احفاد کو اور ان کے جو بیٹے ہیں یہ شفاعت صاحب وغیرہ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی طبقہ منکر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ اب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات میں اس بات کو کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس بات کا، اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو ہمہ وقت اس تیاری میں رہیں کہ نہ جانے کب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے۔ اور خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل بھی ایسا ہی تھا کہ حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ کو دنیا بھر کی نعمتیں اگر دے دی جائیں اور آپ ان سے لطف اندوز ہوں، اور یہ کوئی ممانعت بھی نہیں تھی کہ اس سے قبل انبیاء کرام کی صف میں حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، تو یہ کوئی مذائقہ نہیں تھا اگر حضور اس بات کو اختیار فرماتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ ایک وقت میں کھاؤں اور دوسرے وقت نہ کھا سکوں، لیکن اللہ کی حمد کرتا رہوں اور اس کا شکر بجا لاتا رہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی زندگی کو ترجیح دی اور اسی کی طرف متوجہ رہے، اور اچانک موت سے بھی حضور ہمیشہ پناہ مانگتے رہے۔ اس لیے یہ ہم اس دنیا میں روز حادثات اور واقعات دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے اور کچھ ہماری شقاوت قلبی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر اور اینگل سے سوچتے ہیں اور اس بات کو محسوس تک نہیں کرتے کہ کوئی اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری خواہشات کو ختم کر دینے والی ہے۔ عرض کیا حضور وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ موت ہے، یعنی موت کو یاد کرو گے تمہاری خواہشات کم ہوں گی، کیونکہ جب دھیان اس طرف سے ہٹتا ہے تو
تو انسان کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں اور اس کی پلاننگ ہوتی ہے دنیا کی وہ پہلے سے بھی دو چند ہو جاتی ہے، اور جب آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اگرچہ دنیا کو چھوڑنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، لیکن کم از کم آخرت کی طرف دھیان ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط کاموں سے ہمیشہ کنارہ کش رہتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کل اور پرسوں 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت ہے، وہ پتہ چلا ہے کوئی بچہ پیٹرول کے لیے گیا تھا کسی پمپ پر، تو لڑکا تھا تو اس نے پیٹرول ڈالنے والے کو ہی قتل کر دیا کسی بات پر۔ تو یہ حادثات اور یہ چیزیں ایسے کوئی اچانک اسپونٹینیسلی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ ہے، ہمارے معاشرے کی پوری ایک فورس ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ہم مجموعی طور پر بے حس ہیں اور ہمارے اندر احساسات نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کم ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگوں کے احساسات تو سرے سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں موت و حیات کے یہ قصے، حادثات، واقعات، یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فلم دیکھ رہا ہے، جیسے ڈراماز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہ ہو گیا، بس ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ان واقعات کا، ان حادثات کا ہماری زندگی پر اثر مرتب ہوتا ہے، اور اس کا مثبت اثر مرتب ہونا چاہیے کہ ہمیں اس صدمے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ابھی بھی دیکھیں نا، یہ کل پیٹرول مہنگا ہوا ہے، تو تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پر لوگ ریزسٹ کرنے کی بجائے یا یہ محسوس کرنے کی بجائے کہ یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، الٹا فوراً لائنوں میں لگ جاتے ہیں کہ جلدی سے پیٹرول بھروا لو۔ کیا ہوگا بھائی، ایک دفعہ بھروائیں گے 5 لیٹر 10 لیٹر لیں گے پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ مستقل حل تو نہیں ہے، مستقل حل ہے شعور و آگہی۔ شعور و آگہی کا یہ حال ہے کہ ہمارے مطلب جو یہ حضرات کام کرتے ہیں، اب اللہ جانتا ہے کہ پس پردہ کیا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا چیز ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اسی وقت شارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سوائے اس کے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مہنگا کر کے بیچیں گے۔ جب خوف خدا کا یہ حال ہوگا تو معاشرے پر اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی، اور یہ حال پیٹرول پمپ والوں کا نہیں ہے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ ہم سارے جہاں جس کا دا لگتا ہے وہاں لگا دیتے ہیں، جہاں جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہاں وہ کہتے ہیں بس اپنا کام کرو، باقی گئے بھاڑ میں۔ جب یہ سب ہوگا تو میرے عزیز پھر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات اترتی ہیں، پھر ہمارے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پوری قوم کا یہ حال ہے، اور ہم سود کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں دوستوں کو بتا رہا تھا، ایک بندہ مجھے بات بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں پچھلے 16-17 برس سے ایک پراپرٹی کے لیے، ایک انویسٹمنٹ کے لیے میں نے کچھ پیسے بینک سے ادھار لیے، 50 لاکھ روپے۔ اس نے کہا جناب 50 لاکھ لیا تھا، 4.5 کروڑ دے چکا ہوں، ابھی تک وہ 50 پورا نہیں ہوا۔ میں نے کہا اب کیا سمجھے؟ اس نے کہا سمجھا یہ ہوں کہ اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا چلو 15 سال کے بعد تو سمجھ گئے۔ کچھ تو وہ ہیں جو زندگی بھر میں نہیں سمجھتے، لیکن اب سمجھنے سے کیا ہوگا؟ کہتا آپ دعا کریں مکان بک جائے، 4 کروڑ کا مکان ہے، ہو سکتا ہے بک کے پھر ہی جان چھوٹ جائے۔ جب اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہی ہوگا، اور یہ چلتا رہے گا۔ الٹیمیٹ طاقت اللہ کی ہے، حتمی فیصلے اسی کے ہیں، جو اس نے فرما دیا، جو اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ امر ہو، وہ حتمی فیصلہ ہے، اس سے آگے کسی کی جرت نہیں ہے۔ اور یہ ہم کیا چیز ہیں اس وقت پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، جسے لوگ سپر سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے ان کی کہاں چلتی ہے؟ دیکھیے یہ کرونا وائرس آیا، آپ نے دیکھا سب سے زیادہ متاثر وہ ممالک ہوئے ہیں جو سب سے بڑے چودھری ہیں، یعنی جن کے پاس اچھے اکوپمنٹس ہیں، جن کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، جن کے پاس ہر چیز ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے آگے کیا چیز ہے یہ سب؟ اس لیے عرض یہ ہے کہ ان کا مسلم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، ہم ان تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہو رہے ہیں۔
یہ زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کی امانت ہے، اور اس کے حکم کے مطابق گزارنا یہ ہم پر لازم ہے۔ ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو بس انجوائے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اب تو افسوس ہوتا ہے ہمیں دیکھ دیکھ کر کے جنازوں پر، بیٹا بیٹھتے ہیں آپ، بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھ کے، جنازوں پر، ختمات پر، یعنی لوگ ایسے آتے ہیں جیسے کوئی صرف آؤٹنگ کے لیے آئے تھے، کھایا پیا، گپ شپ کی، دوستوں سے ہنسی مذاق کیا اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پر تشریف فرما تھے۔ حضور نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا اور اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو میں جانتا ہوں، جو اللہ کے عذاب کے نظارے میں دیکھ کر آیا ہوں، جو اللہ کے عذاب کے مظاہر دیکھے ہیں میں نے، اگر وہ تم دیکھ لیتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو دیکھیے میں اور آپ کی کس شمار کے دار میں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے اور ایک مقصد ہے زندگی کا۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی یہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں چیک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس طاقت ہے کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، سکہ رائٹ الوقت یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ جو مرضی کریں، آپ جس کی زمین پر مرضی قبضہ کر لیں، جیسے مرضی آپ چلیں، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، کیونکہ طاقت ہے، آپ پیسے سے منہ بند کرتے جاتے ہیں لوگوں کا۔ تو ان کے پاس بھی طاقت ہے، میڈیا ان کا ہے، ہر چیز ان کی ہے، سیٹلائٹس ان کے ہیں، آپ کی ساری جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں فیس بک کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو اور دیگر جتنے بھی یہ سوشل میڈیا چینلز ہیں، یہ ساری کی ساری لوگ سب ہینڈل کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو بنایا بھی یہ سب انہوں نے ہی ہے، ہم تو اس قابل بھی کہاں ہیں کہ یہ سب بنا بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سب کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا دیکھتے ہیں لیول کہ کیسا ہے، یہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم میں ہی اکثریت اس بات کو بھی اس تناظر میں دیکھتی ہے کہ صرف اس پر احتجاج کرو، جلاؤ گراؤ کرو، یہ کر دو وہ کر دو، اور ہم میں کے عقل مند جو ہیں وہ بھی اپنے ملک کے املاک کا نقصان کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے خلاف احتجاج کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں، اپنے ہی جو مطلب ادارے ہیں، اپنے جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ لڑ بھڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ جبکہ حق یہ تھا، میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے تو احتجاج کرنے والوں سے میرا سوال ہے کہ آپ کو قرآن کتنا آتا ہے؟ ہاں، یہ صرف لوگوں سے لڑائی کے لیے مسئلے ہیں؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، قرآن سننے کا ذوق کتنا ہے؟ قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ اس کی فنالوجی کے ساتھ اس کو پڑھنا، تلفظ کے ساتھ، بہتر ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے اس میں کہ اسے پڑھ کر اسے سمجھنا، اور سمجھیں گے ہم کیسے؟ ہم تو اجمی ہیں سارے، یعنی ہمارا اہل زبان تو نہیں ہے، ہم نیٹیو جو ہوتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے، تو ہماری تو زبان عربی نہیں ہے، تو اس کے لیے لامحالہ ہمیں ترجمے کی، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں جو چند باتیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ان میں وہ ہوں گے جنہیں میری باتوں کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہو، کچھ باتیں مشکل لگتی ہوں گی، کچھ الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے بعض کا، یا کوئی لفظ ایسا بول دیا ہے جس کا کوئی اچھا سمجھ نہیں مل رہا۔ تو جب عام بندے کی گفتگو کا یہ حال ہے تو کلام الہی سمجھنے کے لیے کیا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی اچھے مفسر کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح یعنی تفسیر کی ضرورت ہے۔ پھر جب یہ سمجھ لیں گے تو پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایمان سے کہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے کا یا سننے کا ذوق رکھتے ہیں؟ اسی طرح دیگر مسائل کا حال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں،
ہیں. ابھی وہ بھائی شعر پڑھ رہے تھے، بڑے اچھے شعر پڑھے انہوں نے، اچھی آواز بھی تھی، اللہ برکت دے. لیکن ان اشعار میں آپ اگر غور کریں، لفظ عشق جس کو ہم نے اپنی جو ایک ذہنی سطح ہے یا اپنا علم ہے اس کے مطابق ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ عشق کیا ہوتا ہے. ہم پیسے لگانے کو عشق کہتے ہیں، نوٹ نچھاور کرنے کو عشق کہتے ہیں، محفل کروانے کا نام عشق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مہربانی آپ تشریح رکھیے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ عشق کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے ہر کسی کی. کوئی کہے گا کہ یہ محفل کروا لیں، کوئی کہے گا جی ہم جلوس نکال لیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من جملہ علامات محبت میں سے یہ بھی علامتیں ہیں. لیکن سب سے پہلی اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جس شخصیت سے آپ محبت کا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے طریقے پر چلیں. جی مثلا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو کیا حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں ہے؟ آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ کے ہمسائے آپ کے رویے سے تنگ تو نہیں ہیں؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ٹھیک طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم اچھے ہیں، اگر یہ جاننا ہو تو کیسے؟ فرمایا جس شخص نے یہ جاننا ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے تو یہ دیکھ لو کہ اس کا ہمسایہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے. اب اس کا ہمسایہ بتا دے گا، اور ہمسایہ سامنے نہیں بتائے گا، آپ کی غیر موجودگی میں بتائے گا. آپ کی ایبسنس میں جو لفظ آپ کے لیے بولے گا وہی آپ کی حقیقت ہے. اب آپ بے شک نعرے لگائیے، بے شک نوٹ میں چھاور کیجیے، کروائیے محفلیں. اگر آپ کا رویہ لوگوں سے اچھا ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر جھوٹے ناجائز پرچے نہیں کٹواتے، دوسروں کی کردار کشی نہیں کرتے، اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا وراثت کا حصہ دبا کر نہیں رکھتے، اس پر سانپ بن کر مسلط نہیں ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، آپ عاشق رسول. اور اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو پھر یہ دھوکہ نہ دیجیے، اس دھوکے میں نہ آئیے کہ آپ سال بھر حرام مال کماتے رہیں، سال کے بعد کسی ایک محفل میں حصہ ڈال کر آپ سمجھیں کہ ہمارے سارے پیسے حلال ہو گئے. تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں. اور اللہ رب العزت نے بندوں کو شعور دیا ہے. وہ مظلوم جس کی آہیں عرش الہی کو چھو لیتی ہیں، آپ اس پر ظلم کر کے 2 فٹ لمبی داڑھی رکھ لیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ آپ جبہ پہن لیں، آپ دستار پہن لیں، آپ پراڈو لے لیں، آپ ZX لے لیں، اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی لیکن ان کی آہیں نہیں دبیں گی. وہ آہیں عرش الہی کو چھوئیں گی اور آپ کو جلا کر راکھ کر دیں گی. اس لیے اس اللہ کے عذاب سے ڈریے. اور اللہ رب العزت نے جو غنیمت دی ہے یہ زندگی، اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کیجیے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا بہر. یہ انتہا کو چھو رہی ہیں باتیں. جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے وہ سمجھ رہا ہے میں تو فرعون ہوں وقت کا، پتہ نہیں کیا کر لیتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے طاقتور تھے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. وہ لوگ جن کی مثال نہیں تھی کائنات میں، کوئی ان جیسا جنگجو نہیں تھا، اللہ نے ایک لمحے میں انہیں راکھ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. اور ان کے نشانات بھی عبرت کا باعث ہیں. آج ہم تو کیا چیز ہیں یار، 6-8 فٹ کے قد، بس ان کے اتنے بڑے قد تھے، اتنے بڑے جنگجو تھے، اتنا کچھ کھا جاتے تھے، اتنے بڑے لوگ تھے، وسائل بھی بڑے تھے ان کے پاس. اللہ نے انہیں آنے واحد میں ختم کر دیا. اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان پروگراموں میں قاری صاحب کی محبت ہے، ان کی کوشش کاوش ہے
یہ اس طرح انہوں نے مجھے حکم دیا، میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ لیکن یہ بھی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے میرے لیے، میں پہلے بھی ان کے سالانہ پروگرام میں بھی 2-1 دفعہ حاضر ہوا ہوں، کہ یہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں اکثر باشعور ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ سگنلز آ جاتے ہیں، بات کرنے کے دوران بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ بات سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اچھی جگہ پر بیٹھ جائیں جو آپ کو اچھی بات سننے کا موقع مل جائے، وغیرہ آج یہ محفلیں بھی کس لیے ہیں؟ 10-15 نعت خوان ہوتے ہیں، 5-7 مولوی، 2-4 پیر مل کر لوگوں کی وہ درگت بناتے ہیں، اور پھر وقت کی پابندی نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے مشکلات کا پہاڑ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہماری جان چھوٹ جائے کسی طرح ان سے۔ لیکن جب ابلاغ و تبلیغ کا ماحول ہو، سننے کا سنانے کا ماحول بنا ہو، تو اس میں سے کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ یہ غنیمت ہیں یہ چیزیں، وغیرہ ان محفلوں میں بھی لوگ آ کر بس موج مستی کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ہم سے جدا ہو کر اس دنیا سے گیا تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج یہ اس پر وقت ہے، کل یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور رجوع کریں اس کی بارگاہ میں، اور اپنی تمام مشکلات، تمام مسائل پر اس کے بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے معاف کرتے ہیں۔ میرے عزیز، معافی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، لوگوں کی حق تلفیاں کریں اور بعد میں کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر لیں یا مسجد میں آ کر نمازیں پڑھیں، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، بالکل آ چکا ہے قریب، تو دل سے توبہ کی، اس طرح کہ جس کسی نے اپنے مکان کی بنیاد میں کسی اور کا کوئی پتھر یا اینٹ لا کر لگائی تھی تو اس نے اپنے مکان کو منہدم کر دیا، ڈیمولش کر دیا، اور اس کی بنیادوں سے وہ پتھر یا اینٹ نکال کر اسے واپس کر کے پھر اللہ سے عرض کیا یا اللہ آپ معاف کر دیں۔ معافی یہ ہے، یہ تو معافی نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہیں، مس بہیو کرتے رہیں۔ یہ مس بہیو بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں تمام دوستوں کو، میرے محبین جو ہمارے سلسلہ سے وابستہ ہیں، میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انویزیبل ہوتی ہیں، جو آپ کو دکھتی نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کے رویے سے ٹپکتی ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا، انہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بڑی بدتمیزی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا مس بہیو لوگوں کی دل آزاری کا باعث ہے۔ مس بہیو کیا ہے؟ آپ کسی سے ایک ہاتھ سے سلام لیں، اور صرف اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہے، اس لیے کہ وہ بڑی گاڑی میں نہیں آتا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ تکبر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کسی پیسے والے سے ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو برابر کام ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ مس بہیو کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی چیز ہے، تو نہیں۔ یاد رکھیے، جو کسی کو عزت دیتا ہے اسی لیے دیتا ہے کہ وہ خود عزت والا ہے۔ جو کسی کو عزت نہیں دیتا دراصل اس کی عزت ہے ہی نہیں۔ بڑے لوگوں کا کام ہے عزت دینا۔ جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں۔ حضور تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں کوئی غیر مسلم بھی آتا ہے، حضور اپنی مبارک چادر نیچے بچھاتے ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ کیا اوقات ہے ہمارے؟ میں بھی قاری صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ یہ صوفہ اوپر لگا ہے، اچھا نہیں لگتا مجھے، تو قاری صاحب کہنے لگے ذرا نیچے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر صحیح طرح دیکھا نہیں جاتا، تو ہم تو نہیں اس پر بھی شرمسار ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں مس بہیو پر، یعنی غلط رویے پر بھی یہ محسوس نہیں ہم کرتے کہ ہم نے کچھ غلطی کی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا میزان پر، اس ترازو پر فرمایا سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ تمہارا حسن اخلاق، کہ تم لوگوں کے ساتھ بولتے کیسا ہو۔ آپ کسی سے ملیں، حضرت آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ جناب، اتنے سے بات بن جاتی ہے۔ یہی آپ مجھے سنا رہے کیا تو وہ کیا کہے کہ عزت دی ہے آپ نے،
تو بات یہ ہے کہ بڑے لوگ ہمیشہ عزت دیتے ہیں، اور جو عزت نہیں دیتے وہ بڑے نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر بڑا بننا چاہتے ہیں، ویسے تو بڑا بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی مخلوق کو ہمیشہ دھتکارنا نہیں چاہیے، انہیں اچھا سمجھنا چاہیے، اپنے سے اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ نیویں آدھا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھے آتے چڑھے ویخ دے رہے۔ تو حضور نے ماڑوں کو، غریبوں کو پسند کیا ہے، بلکہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا، جی غریبوں میں ڈھونڈنا۔ فرمایا عائشہ ہو سکے تو ان غریبوں سے محبت کرنا، اور اپنے دروازے سے سائل کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، بھلے تمہارے پاس کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ دے دینا۔ حضور نے اتنی محبت کی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو اچھے مکانات دیے ہیں، تو جو سائل آپ کے دروازے پر مانگنے آتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ آپ سے لینے نہیں آیا ہے، وہ اللہ نے جو آپ کو اس کا حصہ دیا ہے وہ لینے آیا ہے۔ اس لیے جو آپ کے دروازے پر چل کر آ جائے، اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے کچھ پیسے لے کر، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ آپ کا مال پاک کر دے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ہماری زکوٰۃ لیتے ہیں، جو ہمارے صدقات خیرات جیسے کہ ادارے ہیں ان میں ہم لیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ جو ہم سے زکوٰۃ لے کر ہمارا مال پاک کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ مت محسوس کروائیں کہ ہم بڑی مہربانی کر رہے ہیں، نہیں، اگر وہ نہ لیں تو ہمارا مال پاک کیسے؟ اس لیے یہ زاویہ نظر ہے، یہ نقطہ نگاہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم یہ سب کر سکیں۔ بارے دیگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری امجد اقبال صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر و آخرت کی منزلوں کو اللہ آسان فرمائے، ان کے تمام اولاد و احفاد کو، جملہ ان کے عزت و اقربا کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ اب آپ نماز ایسی صفیں درست کریں، اذان ہوگی، سنتیں پڑھیں گے، ساتھ انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ فوراً جب سنتیں مکمل کر لیں گے تو پہلے بیٹھ کے اذان سنیں، ساتھ ساتھ صفیں درست کریں۔ اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا لازم ہے۔ جس کا وضو نہیں، اذان شروع ہونے سے پہلے اٹھ کے چلے جائیں۔ بہت وسیع انتظام ہے وضو کا، جلدی جلدی آ جائیں، کیونکہ زیادہ وقت نہیں لگانا ہم نے۔